الحمد لله الحمد لله على ما علم وهداني للذي أقوم وسلك بنا السبيل وصلى ربنا وبارك وسلم على سيدنا ومولانا ومالكنا ومولانا محمد مالك الأرض ورقاب الأمم وعلى آله أولي الفضل والخير والعطاء والجود والكرم وابنه الكريم الغوثلات والإمام العظيم المهدي العظيم وأحبابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سائلو دامن صحیفہ تھام لو، سائلو دامن صحیفہ تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. حاضرین محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن پاک کے گرامی پاڑے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حاضرین محترم، اسی لیے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ یہ سیدھا راستہ چلا، یعنی اس راستے پر چلا جس پر تیرا احسان ہے. احسان کس پر ہے؟ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ اس کو بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام نبیین پر ہے، اللہ کا انعام صدیقین پر ہے، اللہ کا انعام صالحین پر ہے، اللہ کا انعام اولیاء اللہ پر ہے. یہ تو جماعت کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن اگر ایک ایک فردن کہا جائے تو اللہ کا انعام حضرت صدیق اکبر پر ہے، اللہ کا انعام حضرت عمر فاروق اعظم پر ہے، اللہ کا انعام حضرت عثمان غنی پر ہے، اللہ کا انعام مولا علی پر ہے، اللہ کا انعام امام اعظم پر ہے، اللہ کا انعام خواجہ غریب نواز میری کے ساتھ کا. حاضرین محترم، آج کی تاریخ عرس خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مقدس کی تاریخ ہے. امام رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور خواجگان خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک سے بہت سارے فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد اور میرے پیر بھائی نے مجھ سے بیان کیا. کون کہہ رہا ہے؟ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیر بھائی میرے والد گرامی کے شاگرد نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک غیر مسلم ہے جو خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے قریب گرم پتھر پر لیٹا ہوا ہے اور پورے بدن پر پھوڑے نکلے ہوئے ہیں.
پورے بدن پر زخم لگ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے بدن پر کتنے زخم تھے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے، میرے والد گرامی کے شاگرد نے بیان فرمایا کہ میں نے جب اس شخص کو دیکھا کہ پورے بدن پر پھوڑے ہوئے ہیں اور وہ خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں عرض کر رہا ہے کہ حضور آگن لگی ہوئی ہے، یعنی میلیں لگی ہوئی ہیں، حضور نظر کرم فرما دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر بھائی نے بیان فرمایا، مجھ سے بیان فرمایا کہ پھر جب میں نے دوبارہ اس کو تیسری روز دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ پورے صحت و تندرستی کے ساتھ وہ شخص موجود ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے اس کے بدن پر کبھی کوئی بیماری آئی نہیں۔ معلوم ہوا حضرت خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے آج بھی فیضان جاری ہے۔ حاضرین محترم، بھاگلپور کے ایک صاحب ہر سال حضرت خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضری کیا کرتے ہیں، اور ایک بار حاضری دینے کے بعد گئے، ان کی ایک ملاقات ایک رئیس سے، ایک مالدار آدمی سے ہوتی تھی جو جس کا عقیدہ درست نہیں تھا، عقیدتاً وہابی تھا۔ تو اس نے کہا تم ہر سال خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہو، ہر سال اجمیر شریف جاتے ہو، اتنا کرایہ خرچ کر کے تم اتنا برباد کر رہے ہو، مال رائگاں کر رہے ہو، مال کو نقصان کر رہے ہو۔ تو اس شخص نے کہا تم انصاف کی نظر سے دیکھو، ایک مرتبہ میرے ساتھ چل کر کے بارگاہ خواجہ غریب نواز میں حاضری دو، اس کے بعد انصاف کرنا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے مال کو بیکار کرتا ہوں، میں اپنے مال کو برباد کرتا ہوں یا صحیح راستے پر خرچ کر رہا ہوں۔ تم میرے ساتھ ایک مرتبہ حاضری دے کر کے دیکھو۔ حضرات گرامی، اب وہ شخص جو ہے اس شخص کے ساتھ، یعنی وہ وہابی اس شخص کے ساتھ اجمیر شریف حاضر ہوتے ہیں۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ ایک شخص ہے ایک ڈنڈا لیے ہوئے، ایک کوٹا لیے ہوئے، ایک فقیر حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کا چکر لگا رہا ہے، چاروں طرف گھوم رہا ہے اور ایک بات کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، یا خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے 5 روپیہ چاہیے اور 1 گھنٹے کے اندر چاہیے اور ایک ہی شخص پہ چاہیے۔ وہ شخص چکر لگا رہا ہے اور بار بار یہی کہہ رہا ہے، یا خواجہ مجھے 5 روپیہ چاہیے، 1 گھنٹے کے اندر چاہیے اور ایک ہی انسان سے چاہیے، ایک ہی شخص سے چاہیے۔ حضرات گرامی، جب وہ آدمی بار بار سنتا رہا، جب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب شاید 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہو اور ابھی انہیں روپیہ ملا نہیں ہے، تو اس نے جو ہے اس شخص سے کہا، اس فقیر سے کہا تم کیا خواجہ کی رت لگائے ہو، لو مجھ سے 5 روپیہ لے لو، مجھ سے 5 روپیہ لے لو، میں تمہیں دیتا ہوں۔ خواجہ کیا دیں گے؟ حاضرین محترم، اس فقیر کو جو 5 روپیہ مل گیا، جاؤ کر کے خواجہ غریب نواز کے مزار کی ایک چکر اور لگائی اور عرض کیا، یا خواجہ تو نے دلوایا تو صحیح مگر اپنے منکر سے، یعنی جو تیری ذات کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ ایسے شخص سے تو نے دلوایا۔ حاضرین محترم، حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا فیضان ہے۔ امام احمد رضا فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ جہاں پر زیادہ دعا قبول ہوتی ہے وہ 44 جگہ ہے، ان 44 جگہوں میں ایک جگہ خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ معلوم ہوا کہ ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے والی ذات خواجہ غریب نواز کی ہے، تو ایمان کو بچانے والی ذات امام احمد رضا حاضرین محترم، حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں
امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری دینے کے لیے 11-12 مریدوں کے ساتھ نکلتے ہیں مدینہ شریف سے، دہلی پہنچتے ہیں۔ دہلی پہنچنے کے بعد جب دہلی پہنچ جاتے ہیں اس وقت ایک ٹرین چلتی تھی، اس پر آپ اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف لے گئے، سوار ہو گئے، ٹرین چل رہی ہے اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر وقت باوضو رہا کرتے تھے۔ مغرب کا وقت ایک اسٹیشن پر آیا، فلیرا اسٹیشن پر مغرب کا وقت جب آیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا، چلو بڑے ٹھاروں پر نماز ادا کرتے ہیں، جس کا وضو نہ ہو وضو کر لے اور نماز کے لیے تیار ہو جائے۔ اب اپنے مرشد کا حکم پا کر کے، امام احمد رضا کا حکم پا کر کے تمام لوگ نماز کے لیے تیار ہو گئے، نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے تیار ہو گئے۔ اب نماز کے لیے مصلی بچھا دیا گیا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں، جیسے ہی اللہ اکبر کہی گاڑی نے ہارن دے دیا، تمام مسافر جو کسی ضرورت کے تحت کسی ضرورت کے لیے نیچے اترے تھے وہ بھی ٹرین کی طرف بھاگے، اور جن کو سوار ہونا تھا وہ بھی ٹرین کی طرف چلے، اپنی اپنی سیٹیں لینے لگے۔ حاضرین محترم، ایک رکعت پوری ہو گئی۔ جو ہی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، گاڑی نے دوسرا تیسرا ہارن بھی بجا دیا۔ 3 ہارن بجانے کے بعد اب گاڑی چل دیتی ہے، لیکن حاضرین محترم جب اس وقت ڈرائیور نے گاڑی کو آگے لے جانا چاہا تو گاڑی آگے جانے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، گاڑی آگے جانے کا نام ہی نہیں لیتی ہے۔ اچانک اسٹیشن کا ماسٹر نکل کے آیا، باہر نکل کر کے آیا اور ڈرائیور کے پاس پہنچا، یہ کیا وجہ ہے آج گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے؟ کہا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے۔ حضرات گرامی، اب انجن کو چیک کرنے کے لیے، انجن کا جائزہ لینے کے لیے گاڑی کو پیچھے کرتا ہے، جب پیچھے کی طرف کرتا ہے تو پیچھے گاڑی آگے پیچھے بڑھ جاتی ہے، لیکن آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ حاضرین محترم، وہ اسٹیشن ماسٹر جو ہے گاڑی کے گارڈ کے پاس آتا ہے، کہا کیا معاملہ ہے، گاڑی کیوں آگے نہیں بڑھ رہی ہے؟ تو وہ گارڈ جو تھا وہ مسلمان تھا، وہ ایمان والا تھا، کہا مجھے اور تو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اگر یہ کچھ لوگ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے وہ جو مسئلے امامت پر کھڑے ہیں وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، کوئی اللہ کا ولی امامت فرما رہا ہے۔ وہ گارڈ کہہ رہا ہے، ماسٹر نے کہا ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ واقعی اسی وجہ سے جو ہے ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی ہے، اسی وجہ سے ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی ہے، اس لیے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب حاضرین محترم، وہ اسٹیشن ماسٹر آتا ہے، وہ انگریز تھا، ایمان والا نہیں تھا۔ اسٹیشن ماسٹر آتا ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اسٹیشن ماسٹر آتا ہے، قریب ہی ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو بھی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے مریدین نے سلام پھیرا ہے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھا ہے، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہے۔ جب امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کو ختم کیا ہے، یعنی دعا مکمل کی ہے، دعا مکمل کر لینے کے بعد اس نے آواز دیا، یعنی انگریز ماسٹر نے آواز دی کہ حضور جو ہے گاڑی چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، آپ جلدی کر لیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کی ارشاد فرماتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب تک نماز سے فارغ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ گاڑی جانے کا آگے نام نہیں لے گی۔ آپ لوگ نماز کو مکمل کر لو، اب حاضرین محترم، نماز کے لیے یعنی سنت کی ادائیگی کے لیے سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ ادھر جو اسٹیشن ماسٹر نے کہا بھائی ابھی کچھ دیر لگے گا، اس کے بعد جب ہم گاڑی پر بیٹھ جائیں گے تو گاڑی آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ روانہ ہو جائے گی۔
آپ پریشان نہ ہوئیے. اب امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتے ہیں. جب نماز مکمل ہو جاتی ہے، نماز مکمل ہو جانے کے بعد امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ ٹرین پر سوار ہوتے ہیں. اب جو ہے گاڑی کا ڈرائیور جو گاڑی کو چلانا چاہتا ہے گاڑی آگے چلنے لگتی ہے، گاڑی آگے روانہ ہو جاتی ہے. حاضرین محترم، امام احمد فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر شریف پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ادھر امام احمد رضا اجمیر شریف پہنچے ہوئے ہیں. ادھر ماسٹر کی دل کی دنیا بدل رہی ہے، یعنی جب سے جو ملاقات کیا ہے نہیں آ رہی ہے، نیند ہی ختم ہو گئی ہے. حاضرین محترم، اس نے جب رات ختم ہو گئی ہے صبح کو اپنی ذمہ داری کے حوالے کیا اور اپنے گھر کے تقریباً 9 افراد تھے اس کے گھر میں، تمام لوگوں کو ساتھ لیا اور اجمیر شریف روانہ ہو گیا. ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، اجمیر شریف حاضر ہو گیا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ شاہجہاں مسجد میں جو روزے جو خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہی ہے، شاہجہانی مسجد میں جو ہے امام احمد رضا خطاب فرما رہے ہیں. جب آپ خطاب سے فارغ ہوتے ہیں تو میں نے مطالبہ کیا، اس نے جو ہے سلام کیا اپنے انداز میں سلام کیا اور عرض کیا حضور آپ جب سے اسٹیشن سے تشریف لائے ہیں اس وقت سے لے کر مجھے نیند ہی نہیں آئی. ایسا کریں پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کروا دے، اسلام میں داخل کروا دے، اس کے بعد کوئی بات ہوگی. حاضرین محترم، اجمیر شریف کی سرزمین پر وہ انگریز ماسٹر اسٹیشن کے ماسٹر نے توبہ کیا اور وہیں پر کلمہ پڑھا، وہیں پر مسلمان ہو گیا، وہیں پر مسلمان ہو گیا، وہیں پر اسلام کو قبول کر لیا. تو معلوم ہوا خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیضان آج بھی ہم مسلمانوں کو مل رہا ہے. ظاہراً کوئی بھی حکومت کرے پر حقیقت میں ہندوستان پر اگر کوئی حاکم ہے تو خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ. ساحلو دامن سچی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. خیر کا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بولنے میں سیکھنے سے درمیشن ہو. اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے حسین میں معاف فرمائے. مولا اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے حسین میں تمام مسلمانوں کی دینی جائز مراد کو پوری فرمائے اور اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے. جو لوگ بیمار ہوئے ہیں یاری عطا فرمائے، جو لوگ بے اولاد ہوئے صاحب اولاد فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.